باب فضل الجماعت وکان الاسود اذا فاتت الجماعت ذهب الى مسجد. جماعت کی اہمیت کا بیان. اسود رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جب ان کی جماعت چھوٹ جاتی تھی تو وہ دوسری مسجد میں تشریف لے جاتے تھے. اس سے اہمیت معلوم ہوئی نا کہ ہر حال میں با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے. جو ان کی محلے کی مسجد تھی جس میں عموماً وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اگر کسی وجہ سے وہاں نکل گئی تو کسی دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگتے تھے. جماعت ہی سے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. یہی جماعت کی اہمیت کی ثبوت کی بات سمجھ گئے پھر؟ جی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے. قد صلی فیہ، جس میں نماز پڑھی جا چکی تھی. فأذن و اقام، تو حضرت نے اذان بھی پڑھی اور اقامت بھی کہی. وصلی جماعتاً، اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. دیکھو یہ مسئلہ ہے، کسی مسجد میں ایک بار جماعت ہو چکی ہے، اب دوبارہ وہاں جماعت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. بعض حضرات اس کے جواز کے قائل ہیں اور ان واقعات سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جماعت ہو چکی تھی تو اسی مسجد میں آپ نے جماعت کی. تو جب حضرت انس مالک کرتے ہیں یہ کام تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، تو آسان ہو گئی. لیکن چونکہ یہ ہو رہی ہے بیچاروں سے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مسجد طریقت کے لیے ہے، اسی لیے اذان بھی کہی ہے اور اقامت بھی کہی ہے. ورنہ تو جو لوگ جماعت ثانیہ کے قائل ہیں ان کے یہاں بھی اذان دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جو پہلے ہو چکی وہی کافی ہے. یہاں اذان بھی ہوئی ہے، معلوم ہوا کہ یہ محلے کی مسجد نہیں، مسجد طریق اور مسجد صحرا ہے. اور مسجد طریق اور مسجد صحرا کے اندر جماعت ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ جتنی ممکن ہو کی جا سکتی، کوئی بندش کی بات نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مسجد محلہ میں ہوتا تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ صحابہ کرام مسجد میں جماعت ثانیہ کرنے کے عادی تھے. ایک استدلال ان کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان. اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے اکیلے نیت باندھنے کی کوشش کی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی کوئی ہے جو اس کو صدقہ دے، یعنی اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے اور اس کو جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے. دونوں نے نماز پڑھ لی ایک ساتھ. اس سے بھی حضرات استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو مسجد نبوی کے اندر جماعت ثانیہ ہوئی، لیکن یہاں بھی چوک ہو گئی استدلال کرنے میں. جماعت ثانیہ جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ فرض کی جماعت ثانیہ ہے. امام اور اہل محلہ نے اس مسجد میں جو فرض نماز ادا کی ہے اسی فرض نماز کو چند لوگ مل کر دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھیں. یہ مسئلہ پیش نظر اور مقبوضہ. یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جماعت میں شرکت کی ہے یہ وہ چیز تھوڑی ہے. یہاں اس جو صاحب آئے ہیں ان کی فرض نماز باقی ہے اور صدیق اکبر نے شرکت کی ہے، یہ تو متنفل ہے. اصل جو مسئلہ ہے کہ چند لوگوں کی جماعت چھوٹ گئی ہے، وہ اس فرض نماز کو باجماعت پڑھیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یا تو فرض پڑھنے والا اکیلا وہ شخص ہے اور پیچھے صدیق اکبر کو متنفل کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے ہیں، تو اس کو جماعت ثانیہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. اس کے علاوہ اس کا مضبوط ترین قرینہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی 10 سال پر محیط ہے.
پورے اس 10 سالہ دور کے اندر کسی صحابی کی جماعت نہ چھوٹی ہو، یہ خلاف عقل ہے، یقیناً ایسا ہوا ہوگا، لیکن کہیں بھی پورے ذخیرے حدیث کے اندر ایسا کوئی ثبوت، ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں صراحت کے بعد یہ بات ثابت کی گئی ہو کہ صحابہ کرام میں فلاں فلاں کی جماعت چھوٹ گئی تھی اور انہوں نے باقاعدہ مسجد میں جماعت ثانیہ کا اہتمام کیا ہو، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اس لیے حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ مسجد میں جماعت ثانیہ جو ہے یہ مقبول ہے، درست اور صحیح ہے، اور وجہ اس کی ہے جماعت کی اہمیت کو برقرار رکھنا۔ اب ہر آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ دیر کر دوں گا تو جماعت نکل جائے گی، اور جب یہ بات ذہن میں آ جائے گی کہ نکل جائے گی تو کوئی بات نہیں، اپنی کر لے گا، تو کوئی بھی اپنی بیٹھک پہ سے کیوں اٹھے گا؟ بھائی حقہ پیرے دلے چلم تو پوری کر لو کم سے کم، جماعت نکلے گی تو کیا بات ہے، 5 سال تو میں جا کر کے دوبارہ جماعت کر لیں۔ تو جماعت کی جو فکر ہے، جماعت کا جو اہتمام ہے، وہ لوگوں کی ادا سے نکل جائے گا، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تو جماعت کی نماز کی اہمیت کو باقی رکھنے کے لیے حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ جماعت ثانیہ کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، استثنائی صورتیں ہمیشہ ہر مسئلے کے اندر مستثنا ہے۔ حنفیہ کی یہاں بھی ایسا غلو اور تشدد نہیں ہے کہ ایمرجنسی اور مخصوص حالات کا استثناء نہ کیا جائے۔ اگر ایمرجنسی حالات میں اہل علم ایسا سمجھیں کہ یہاں جماعت ثانیہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور وہ کر لیں تو ان کے لیے اجازت اور گنجائش ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض ب27 درجة. جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھو یہ 27 ہے، اگلی روایت کے اندر 25 ہے۔ اس تعارض کا حل بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ چھوٹا عدد ہمیشہ بڑے عدد کے اندر شامل ہوتا ہے، تو 25 27 کے اندر شامل ہے، فلا اختلاف۔ اور بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ کبھی 25 ہوتا ہے، کبھی 27 ہوتا ہے، اور یہ کمی اور زیادتی لوگوں کے احوال کی بنیاد پر، کہیں کہیں امام بہت اعلیٰ درجے کا تقوی شعار ہے، ظاہر بات ہے اس کے تقوی کی برکت بھی آئے گی تو 27 ہو جائے گا، کہیں تقوی میں اس سے کم درجے کا امام 25 رہ جائے گا، کہیں سارے کے سارے مقتدی تقوی کے پیکر ہیں، کہیں ہم جیسے گنہگار لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ حیثیت کچھ گھٹ جائے گی۔ اور اس کے بہت سارے اور بھی جواب ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نے فضائل اعمال کے اندر بہت ساری توجیحات اس کی لکھی ہیں، اگر چاہو تو وہاں جا کر اس کو دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهادي عن عبد الله بن خباب بن ابي سعيد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج للمسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع جماعت کی نماز میں زیادہ ثواب کیوں ملتا ہے، اس کی کچھ قلتیں اور اسباب بیان کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو آدمی گھر میں نماز پڑھے گا تو کہیں چلنا نہیں نماز کے لیے، اس کو مسجد جائے گا جماعت سے نماز پڑھنے کی، چلنا پڑے گا، چلنے میں مشقت ہے، اور قاعدہ ہے الاجر بقدر المشقہ، جتنی مشقت آدمی اٹھاتا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب اس کے حصے میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی ہے، اور وہ انسانی فطرت کے بالکل بے مطابق ہے۔
جب آدمی اجتماعی طور پر کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ذرا خاص اہتمام کرتا ہے. اکیلے میں کوئی کام کرتا ہے تو عموماً اتنا اہتمام نہیں کر پاتا. اکیلے ظہر کی نماز نکل کے جلدی سے پڑھنی ہے تو وضو بھاگم بھاگ کر کرے گا، اور مسجد میں جا کے وضو کرے گا یا باقاعدہ پہلے سے تیاری ہے کہ مسجد میں جاؤں گا اب وضو کر رہا ہے تو تھوڑا اہتمام سے. یعنی جماعت کے لیے آدمی وضو کرتا ہے تو عموماً وضو میں اہتمام زیادہ ہوتا ہے. تنہائی میں عموماً اہتمام اس درجے کا ہوتا ہے. تو اس میں وضو کا ثواب مل گیا اور مشقت بڑھے گی چلنے کی، آنے کی، جانے کی، اس کا ثواب بڑھے گا. لم یخطو، وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا، الا رفعت لہ بہا درجہ، مگر ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. وحط عنہ بہا خطیئہ، اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا. فاذا صلی، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، تو فرشتے اس پر اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا ہو. دیکھو جائے نماز کا مطلب لفظ یہ کہ جہاں اس نے نماز پڑھی تھی، لیکن حدیث کی یہ مراد نہیں. جس جگہ اس نے نماز پڑھی تھی اس سے ہٹ کر بھی کہیں مسجد میں بیٹھ گیا، مصلی سے مراد جمیع مسجد، یعنی کہیں بھی مسجد میں جب تک مسجد میں رہے گا تب تک اس کے لیے فرشتوں کی دعائیں جاری رہیں گی. کیا دعا کرتے ہیں فرشتے؟ اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، ولا یزال احدکم فی صلاۃ منتظر الصلاۃ. نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھے گا تو فرشتوں کی دعائیں ملتی رہیں گی، اور جماعت سے کچھ دیر پہلے مسجد میں پہنچ جائے گا تو ظاہر بات ہے جاتے نماز نہیں پڑھے گا، کچھ دیر انتظار کرے گا. تو جتنی دیر انتظار میں گزرے گی فرشتے نامہ اعمال میں لکھیں گے اتنی دیر تک یہ آدمی نماز کے اندر مشغول رہا. اس لیے نماز کے لیے مسجد میں جائیں تو تھوڑا وقت سے پہلے جانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے نماز میں مشغولی کے طور پر نامہ اعمال کے اندر لکھا جا سکے. باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعت. فجر کی نماز با جماعت کی اہمیت کا بنا. ہر نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، لیکن اور نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز کی اور زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ اس میں فرشتوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے. ڈیوٹی والے جو فرشتے ہیں، رات والے اور دن والے دونوں اس نماز میں ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں. ان فرشتوں کا اجتماع یہ اس کی اہمیت کا ذریعہ اور سبب ہے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة احدكم وحده 25 جزءا وتجتمع الملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول ابو هريرة واقرأوا ان شئتم ان قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها ب27 درجة. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت سالما قال سمعت ام درداء تقول دخل علي ابو درداء وهو مغضب فقلت ما اغضبك؟ قال ولله ما اعرف من امر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا. دیکھو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیویاں ہیں اور دونوں کی کنیت ہے ام الدرداء. ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے. پہلے ایک بیوی تھی وہ بھی ام الدرداء کہلاتی تھی، وہ انتقال کر گئی تو پھر دوسری سے شادی کی وہ بھی ام الدرداء کہلائی. تو صغرا اور کبرا کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں. ام الدرداء کبرا، ام الدرداء صغرا. یہ ام الدرداء صغرا ہیں جن کی یہ بات ہے کیونکہ یہ کافی دنوں تک زندہ رہی، پہلی والی انتقال کر گئی. کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک روز ابو الدرداء گھر میں آئے تو چہرے پر غصے کے آثار تھے. کہ میں نے پوچھا حضرت خیریت کیوں ناراض ہو گئے، کیا بات ہوگی، خفا کیوں ہے؟ کہا کہ لوگوں نے حضور کے زمانے کی ساری چیزوں کو بدل ڈالا، بس صرف ایک بات رہ گئی کہ جماعت سے نماز تو پڑھ رہے. اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے کہ ساری چیزیں کیوں ترک کر. اب اس سے اہمیت کیسے نکلے گی جماعت کی؟
ساری چیزوں میں سستی اور کاہلی آ گئی، لیکن ابھی تک جماعت کے سلسلے میں سستی اور کاہلی نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات نے جماعت کی بڑی اہمیت کی، یہ استدلال کا سمجھ۔ پڑھو، دخل علی ابو الدرداء وهو مغضب فقلت ما اغضبك، میرے پاس ابو الدرداء اور غصے میں تھے، میرے کیا کیوں غصے ہو گئے؟ قال واللہ ما عارف من امر محمد، خدا کی قسم میں نہیں دیکھ رہا ہوں پیغمبر علیہ السلام کے کاموں میں سے کوئی کام بھی، صرف اتنی بات تو ہے کہ لوگ ابھی بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريدة بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشا والذي ينتظر الصلاة حتى يصلي۔ نماز میں سب سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے جو سب سے دور ہو، پھر جو اس کے بعد سب سے دور ہو چلنے کے اعتبار سے، یعنی جو جتنی مسافت طے کر کے آئے گا اتنا ہی زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ والذی ینتظر الصلاۃ، اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، یہ اس آدمی سے زیادہ ثواب کا حقدار ہے۔ الذی یصلی ثم ینام، جو اپنی اکیلے نماز پڑھے اور پڑھ کر کے سو جاوے۔ باب فضل التحجیر الى الظہر۔ ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کی اہمیت، دوپہر کے وقت میں جلدی گھر سے نکل کر مسجد میں جانا یہ مشقت کا باعث ہے، اور مشقت زیادہ ہوتی ہے تو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ وبه قال حدثني قتيبة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجدوا۔ دیکھو جس طرح آپ اور ہم کبھی کبھی تقریر کرتے ہیں اور کئی حدیث ایک ساتھ تقریر میں بیان کر دیتے ہیں، حضرات محدثین حکومت کو ہر حدیث کو علیحدہ علیحدہ ممتاز کر کے بیان فرماتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی حدیثوں کو ایک ساتھ ملا کر بیان فرما دیا کرتے تھے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، یہ کئی حدیثیں ایک ساتھ ملا دی گئی ہیں، ان میں سے حدیث کا ایک ٹکڑا باب سے متعلق ہے، باقی ٹکڑے باب سے متعلق نہیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق، ایک آدمی چلا جا رہا تھا، اس نے راستے میں کانٹوں دار ایک شاخ دیکھی۔ دیکھو کانٹوں دار شاخ دیکھی، اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کسی نے لا کر کے ڈال دی ہوگی، کانٹوں دار درخت کہیں کٹا ہوگا اور کوئی ادھر سے لے کے گزرا ہو یا لا کر کسی نے ڈال دی ہو، ان صاحب نے اٹھا کر راستے سے اس کو علیحدہ کر دیا۔ تو راستوں کو تکلیف دہ چیزوں سے ہٹا دینا یہ مسلمانوں کی خاص ذمہ داری ہے اور کمال ایمان کی علامت ہے، لیکن جتنی اہمیت اسلام میں اس چیز کی رکھی گئی تھی، مسلمان اتنا ہی زیادہ اس سلسلے میں غفلت کا شکار ہے، مجرمانہ غفلت ہے۔ حال یہ ہے کہ راستوں کو بند کرنے کی جتنی کوششیں کی جا سکتی ہیں مسلمان اس کو گریز نہیں کرتے، راستوں کو گندا اور ناقابل استعمال بنانے کی جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں آج مسلمان ان میں سب سے آگے، ہر گلی کو گندا کر رکھا ہے، ہر سڑک کو گندا کر رکھا ہے، ساری سڑکوں پر قبضہ جمانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، ٹھیلے کھڑے کر لیے، سائیکلیں کھڑی کر لی، اور کبھی کبھی تو ایسی جہالت دیکھنے کو ملتی ہے، ہم جس راستے سے جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف پور سے آگے چلتے ہیں تو وہ راستہ کہنے کے لائق ہی نہیں ہے، صحیح معنی میں اس کو راستہ کہنا، راستے پہ اس کو اس لیے کہ راستہ تو چھوڑا ہی نہیں، وہ تو زبردستی لوگ گزرتے ہیں ہمت کر کے، ورنہ راستے جیسی کوئی چیز چھوڑ کے رکھی بیچارہ۔ اور بہت عجیب و غریب تعجب افسوس مجھے اس وقت ہوتا ہے کہ ذرا سا آگے چل کے ٹرین سے آگے مسلمان کا گھر ہے، قرآن مالدار ہے، کئی بار میں دیکھ چکا بائیں ہاتھ کا مکان ہے، تو وہ 3-4 لوگ اب اس وقت جو ہے نا کرسی ڈال کر کے سڑک پہ بھائی ٹھیلے ویلے میں نہیں، اتنا ذہن معروف ہو چکا، شعور اس قدر مردہ ہو چکا کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کہاں بیٹھنے میں ہمارا مقام ہے،
رستے میں کھیلوں کے درمیان سبزی والوں کے درمیان بیٹھنا، یہ کوئی باعزت آدمی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں ہم طاقتور ہیں، دیکھا ہم نہ ڈال کے بیٹھ کے کرسی میں۔ یعنی طاقت بھی جہاں دکھانی ہے وہاں تو بیچارے دکھا نہیں پاتے، جہاں طاقت دکھانے کی جگہ نہیں اسی طاقت دکھانا، رستے میں کرسی ڈال کر کے اپنی عزت خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، لوگوں کو پریشانیوں میں ڈال رہا ہے، اور مجھے بتاؤ دے رہا کہ ہم ڈنگر ہی نہیں، سب سے بڑا ڈنگر چھوٹی میں پیدا ہی ہوا۔ تو راستوں کو ایسا مت کرو، خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلو، راستوں کو ہمیشہ کشادہ رکھو، صاف ستھرا رکھو، لوگوں کے لیے راحت کے انتظام کرو، راحت کا انتظام راستوں میں کر دو گی، اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے فیصلے فرما دیں گے۔ فَأَخَّرَهُ، اس نے اس کو ہٹا دیا، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے اس کی اس بات کو قبول کر لیا، اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک حدیث میں یہ ہو گئی۔ پھر فرمایا الشہداء خمسۃ، دیکھو ایک تو ہے شہید حقیقی اور ایک ہے شہید حکمی، یہاں جو بیان ہے یہ شہید حکمی کا بیان ہے، اور یہ 5 کی تعداد یہاں پر حصر کے لیے نہیں ہے، یہ صرف جو ہے حصر استقرائی کے طور پر ہے، ورنہ تو حضرات محدثین نے شہدائے حکمیہ کی تفصیل پیش کی ہے، تو میرے خیال سے 40 یا 45 لوگ اس کے اندر شریک ہیں۔ فرمایا کہ شہداء 5 طرح کے ہیں، المطعون، جو آدمی طاعون کی بیماری میں مر گیا وہ شہید، طاعون کی خاص وبائی بیماری ہوتی تھی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جس کو انگلش کے اندر پلیگ کہتے ہیں، کچھ دن پہلے یہاں ہندوستان میں بھی ہو گئی تھی، 15-20 سال پہلے تقریباً۔ اس کے اندر تمام بیماریاں شامل ہیں، ہر وہ بیماری جو وبا کے طور پر دنیا میں پھیلے، اس میں جتنے لوگ مر جائیں گے وہ سب کے سب حکماً شہید کہلائیں گے۔ والمبتون، اور پیٹ کی بیماری کے اندر مر جانے والا بھی شہید ہے۔ والغریق، اور پانی میں ڈوب کر مر جانے والا بھی شہید ہے۔ وصاحب الحدم، اور گر کر اونچائی سے یا ملبے میں دب کر مر جانے والا بھی شہید ہے۔ والشہید فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں جان دے دے وہ تو شہید ہے ہی۔ وقال، اور فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء، اگر لوگوں کو اس ثواب کا پتہ چل جائے جو پہلی صف میں اور اذان میں ہے، ثم لم یجدوا، اور پھر وہ موقع ان کو نہ مل سکے مگر یہ کہ وہ قرآن اندازی کریں، تو لازماً لوگ اس پر قرآن اندازی کرنے لگیں گے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ، یہ بات سے متعلق جملہ ہے، اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ دوپہر کے وقت نماز پڑھنے کے آنے میں کیا ثواب ہے، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو دوڑ کر آئیں گے، اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کتنا ثواب ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا۔ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں، شوگر کی بیماری اور درد وغیرہ، یہ بھی اس میں شامل ہے شہید میں۔ دیکھو ہر بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ سب بیماریاں رفع درجات کا ذریعہ ہیں اور جو ہے کفارہ سیئات ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بھی اور بڑی سے بڑی بھی، حتیٰ کہ ذرا سا نزلہ زکام بھی ہو گیا، طبیعت متصل بھی ہو گیا، اللہ اپنی رحمت کی بنیاد پر ان کو بھی کفارہ سیئات بنا دیتا ہے۔ جو ایسی بیماریاں ہیں کہ جن بیماریوں میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جٹیل ہیں، جانے والی نہیں، انسان کی جان کے ساتھ جڑ گئی ہیں، وہ سب بھی ان بیماریوں کے اندر شامل کی جا سکتی ہیں۔ باب احتساب الآثار، نشانات قدم کو باعث ثواب سمجھنا، نیک کاموں کے لیے آپ جب جائیں گے تو یہ آپ کا چلنا، جانا بھی اور آنا بھی، آنے میں جتنے قدم اٹھیں گے وہ بھی اور جانے میں جتنے قدم اٹھیں گے وہ بھی، ہر قدم پر جو ہے کفارہ سیئات بھی ہوگا اور رفع درجات بھی ہوگا۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد بن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة الا تحتسبون آثاركم؟ وزاد ابن ابي مريم قال اخبرني يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال حدثني انس ان بني سلمة ارادوا ان يتحولوا عن منازلهم فينزلوا
قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة وقال ألا تحتسبون آثاركم وقال مجاهد دیکھو مدینے میں جتنے قبائل آباد تھے ان میں بنو سلمہ کا قبیلہ شجاعت اور بہادری میں سب سے زیادہ ممتاز تھا، اور یہ مدینے کے بالکل کنارے پر آباد تھے۔ مسجد نبوی کی محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت کے ساتھ حاضر باشی کے لیے ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ یہ مکان تو بیچ دیں اور مسجد نبوی کے قریب جا کر اپنے مکان بنا لو تاکہ زیادہ سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام سے استفادے کا موقع ملے۔ تو حضرت نے ان کو فرمایا کہ بھئی تم جو دور سے آتے ہو اسے خالی سمجھتے ہو منفعت سے، دور سے آتے ہو تو دور سے آنے پر تم کو بہت سارا ثواب ملتا ہے، تو دور ہی رہو، دور رہنے میں تمہارا فائدہ ہے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ آپ اس علاقے کو خالی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آبادیوں کے تحفظ کا مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ اسلام کا احادیث کا مطالعہ گہرائی سے نہیں کرتے، اس لیے بہت ساری چیزوں کو شکار ہیں۔ ہمارے یہاں آبادیوں کی ترتیب یہ ہے کہ عموماً کمزور لوگ، بے سہارا لوگ، نہتے لوگ آبادی کے کنارے پر ان کی جھونپڑیاں اور ان کے مکانات پڑے رہتے ہیں۔ یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ ہمیشہ کمزور لوگوں کو بیچ میں آباد کرو اور طاقتور قوتور جو گھرانے ہیں ان گھرانوں کو آبادی کے چاروں طرف بالخصوص جس طرف سے اندیشہ ہو کسی ممکنہ خطرے کا ادھر طاقتور لوگوں کو مکانات بنانے کے انتظام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کو مدینے کے کنارے کے مکان بیچنے سے جو منع فرمایا تھا اس کی اصل وجہ یہ تھی، اس کو فرمایا فَكَرِهَ النَّبِيُّ، پیغمبر علیہ السلام نے پسند نہیں فرمائی یہ بات کہ وہ مدینے کو خالی کر دیں، اس لیے ان سے کہا الا تحتسب، کیا تم اپنے نشانات قدم کو باعث ثواب نہیں سمجھتے ہو؟ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة۔ نماز عشاء باجماعت پڑھنے کی اہمیت کا بیان۔ ابھی قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون عافيهما لأتوهما ولو حبوا لقد هم يعلمون ما فيهما، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو منافقین پر عشاء اور فجر سے زیادہ بھاری ہو۔ سب سے زیادہ کچے پکے ایمان والوں کو اسی نماز میں غفلت ہوتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا کہ یہ غفلت وجہ اس بات کی کہ انہیں ان نمازوں کی اہمیت اور ثواب کا یقین نہیں ہے، استحضار نہیں ہے۔ اگر استحضار رہے تو کیسی تنگی ہو، فجر اور عشاء کے اندر آنے میں سستی اور کاہلی نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو بھی کاہلی ہوتی ہے، کاہلی کی اصل وجہ ہے استحضار کا نہ ہونا، یعنی یقین تو ہے ہمیں کہ نماز میں بڑا ثواب ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن اس یقین کا استحضار نہیں ہوتا۔ یقین علیحدہ چیز ہے، استحضار علیحدہ چیز ہے۔ استحضار یہ انسان کو عمل پر آمادہ کرتا ہے، تو ان لوگوں کو استحضار نہیں، اس لیے اس سے یہ دور رہتے ہیں۔ ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد۔ چلیے روایت پیش نظر۔ باب اثنان فما فوقهما جماعة۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل تو یہ ہے کہ جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی ہمارے اوپر مہربانی ہے
کہ دو آدمی بھی اگر ایک ساتھ مل کر کے نماز پڑھ لیں، ایک امام اور ایک مقتدی، تو انشاءاللہ ان کو بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ دو آدمیوں کی جماعت بھی جماعت ہے۔ چلو ابھی باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنع أن ينقلب إلا الصلاة. أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يذلهم الله في ظله. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے مخصوص سائے میں جگہ عطا فرمائے گے۔ یہ سایہ کس چیز کا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں۔ جو مشہور ہو گیا نا کہ عرش کا سایہ، عرش کا سایہ، روایتوں کے اندر عرش کا لفظ نہیں ہے، یہ بھی ہماری زبانوں پر چل پڑا۔ کس چیز کا سایہ ہوگا یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ مخصوص قسم کا سایہ اس دن پیدا فرمائیں گے، کس کا ہوگا اللہ کے تک جانے، اللہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے روایت کے اندر عرش نہیں بلکہ وہ ضمیر کدھر لوٹتی اللہ کی طرف، یعنی اللہ کا پیدا کردہ وہ سایہ ہوگا، اللہ جس چیز کا بھی پیدا کرے۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے مخصوص سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے مخصوص سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، ایک تو انصاف پرور بادشاہ، وہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، اور ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، یہ جملہ باب سے متعلق ہے۔ آئیے تشریف لے آئیے۔ اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے، نماز پڑھ جائے پھر فکر ابھی اب دوسری جماعت کتنے بجے، کتنے بجے۔ تو جو نماز کے لیے اور مسجد کے لیے دل میں محبت رکھتا ہے وہ بھی اللہ کا خاص کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شامل فرما لے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور ایسے 2 آدمی جو آپس میں اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی کے نام پر اکٹھے اور اسی کے نام پر جدا ہوتے ہیں۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور ایک وہ آدمی جس کو عیش کی دعوت دے کوئی ایسی عورت جو بڑے خاندان کی بھی ہو اور انتہائی حسین و جمیل بھی ہو، اور وہ نوجوان یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، بھئی مجھے تو یہ کام کرتے ہوئے اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا تقویٰ نصیب فرمائے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، اور ایک وہ آدمی جو صدقہ کرے پوشیدہ طریقے سے، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایک وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں۔ چلو أبيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم حضرت انس سے پوچھا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لیے انگوٹھی بنوائی تھی؟ فرمایا کہ ہاں بنوائی تھی، اور میں بتا چکا زینت کے لیے بنوائی تھی، مہر کے لیے بنوائی تھی۔ اب وہ انگوٹھی کی بات بتاتے ہیں کہ میں نے خود آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی ایک مرتبہ، کیسے دیکھی تھی بتاتے ہیں۔ آپ نے ایک رات عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا نصف شب تک، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، نماز پڑھنے کے بعد پھر فرمایا صلی الناس ورقدوا، سب لوگ نماز پڑھ کے سو چکے ہیں، ولم تزالوا فی صلاۃ منذ انتظرتموها، اور اس وقت کوئی بھی نماز کے انتظار میں نہیں ہے تمہارے سوا۔ فکأنی انظر، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت بھی آپ کی انگوٹھی کی چمک کو، یعنی جس وقت آپ تشریف لائے تھے نماز پڑھانے اس وقت بھی آپ کی انگلی میں وہ انگوٹھی تھی، اور آج تک اس کی چمک مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، مستحضر ہے۔